وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ طلاق آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ، چاہے وہ زمینی مذاہب ہوں جیسے ہندو، سکھ، مجوس، بدھ مت وغیرہ، تمام مذاہب میں نکاح اور طلاق یہ دونوں معاملات کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یعنی جیسے خریدنا بیچنا تجارتی معاملات ہوتے ہیں، اس طریقے کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خاص اہمیت، خاص احکامات، خاص رسم و رواج اور طریقہ کار وہ موجود ہے۔ نکاح ہو تو اس کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اگر جدائی ہو تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ طریقہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اسلام نے تو بڑی تفصیل کے اندر جا کر ان چیزوں کے احکامات کو بیان کیا ہے، لہذا نکاح ہو یا طلاق ہو تو بڑے تفصیلی احکامات اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں، معیشت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی قوم کی اصل بنیاد معیشت ہوتی ہے۔ معیشت قائم ہے تو وہ قوم موجود اور زندہ ہے، اگر معیشت ختم ہوگی تو قوم ختم ہوگی۔ لیکن معیشت کو قرآن کریم نے اس کی چند بنیادی کچھ چیزیں بیان کی ہیں، تفصیلات کو بیان نہیں کیا۔ لیکن نکاح ہو یا طلاق ہو، یعنی جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی سے بھی آگے بڑھ کر عائلی زندگی، خاندانی زندگی، اس کی صرف بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے احکامات اور تفصیلی احکامات ذکر کیے۔ سورۃ النساء دیکھیں، وہی احکامات سے پر ہے، اور سورۃ النور ہے، سورہ احزاب ہے، اسی طرح سورہ طلاق ہے، اور اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات موجود ہیں۔ ایک تو یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھیں کہ اسلام اس چیز کو ترجیح دیتا ہے کہ جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا تو یہ تعلق پائیدار ہو، یہ تعلق قائم رہے، چلے، زندگی بھر نبھے، ختم نہ ہو۔ لہذا رشتہ کرنے کے حوالے سے اس کے لیے جو ابتدا ہوتی ہے، کفر کے مسائل سے لے کر پھر وہ ساری تفصیلات اور نکاح کے معاملہ ہے اور اس کے بعد کی زندگی ہے، تو دیکھیں ہر معاملے کے احکامات وہ اصل میں اس بنیاد پر ہیں کہ تعلق جڑا رہے اور خوشگوار طریقے سے چلتا رہے اور پائیدار ہو، وقتی نہ ہو اور ختم نہ ہو۔ لیکن بعض صورتیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح کی کوئی صورت، کوئی شکل باقی نہیں رہتی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ اس تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی پھر اسلام نے ایک گنجائش رکھی ہے جس کو طلاق کہتے ہیں، لیکن یہ گنجائش تو رکھی ہے، ساتھ میں بتا بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طلاق والا معاملہ پسند نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال، یعنی حلال میں سے مبغوض ترین، قابل نفرت ترین جو امر ہے اور معاملہ ہے وہ طلاق والا معاملہ۔
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو لیکن طلاق نہ دیا کرو، اس لیے کہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اس طرح اس نوعیت کے یا اس مفہوم کے اور بہت سارے ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مجبوری کی شکل میں طلاق کی گنجائش تو رکھی ہے، لیکن اس معاملے کو پسند نہیں فرمایا۔ پسند یہی فرمایا ہے کہ آپس میں نباہ ہو اور آپس میں یہ تعلق قائم اور مضبوط رہے۔ اب اسی معاملات کے بارے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو، یعنی یہ نوبت آ جائے کہ طلاق دینی پڑے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ میں بھی آپ غور کریں کہ ابتدا میں حکم ہے یا ایھا النبی، اور آگے اذا طلقتم النساء یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر واحد کا صیغہ ہوتا نا تو یوں ہوتا یا ایھا النبی اذا طلقت النساء، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، لیکن آگے جا کر جمع کا صیغہ ہو گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مخاطب بنایا جا رہا ہے، حقیقت میں امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو طلاق دینے کا معاملہ ہوا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ تو امت کی مائیں ہیں، اور انہوں نے مائیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اصل میں امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ جب تم لوگ اذا طلقتم النساء، جب تمہیں عورتوں کو طلاق دینے کی مجبوری پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے۔ عدت کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، اور اصطلاحی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مدت جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ پہلے خاوند کے نکاح سے وہ نکل جائے اور دوسرے کسی مرد سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، تو وہ جو انتظار کا زمانہ ہوتا ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ مرد کے نکاح سے نکلنے کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ مرد وفات پا جائے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، لیکن کب، جب کہ عورت امید سے نہ ہو، اور اگر عورت امید سے ہے تو پھر جیسے ہی پیدائش ہوگی تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے مرد کی وفات کے 1 گھنٹے کے بعد ہی پیدائش کیوں نہ ہو جائے، تو 1 گھنٹے کے بعد ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری شکل ہوتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے دے، تو طلاق کی صورت میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ امید سے ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی، اور اگر امید سے نہیں ہے تو پھر 3 پیریڈ 3 مینسز ان کا گزر جانا، اس سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایسی عورت کے لیے ہے کہ جس کو مینسز ہوتے ہوں، اور جس کو مینسز نہیں ہوتے عمر کے کم ہونے کی وجہ سے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی عدت پھر مہینوں کے مطابق شمار کی جاتی ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ سارے احکامات آ جائیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ فطلقوہن لعدتہن، اور ایک قرات کے مطابق قبل عدتہن، کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت سے پہلے، تو عدت سے پہلے طلاق دیں، اور جو عدت ہے وہ 3 پیریڈ ہے، تو پھر عدت سے پہلے طلاق دینے کا کیا مطلب ہوگا، اس کو ہم ایک حدیث پاک سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی زوجہ کو مینسز کے ایام میں طلاق دے دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے، اور رجوع کر لے گا تو دوبارہ سے اس کے نکاح میں وہ عورت چلی جائے گی، اور پھر انتظار کرے پاکی کے ایام کا، طہر جس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں، اور پاکی کے ایام کے اندر وہ اس کو طلاق دے۔ تو انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا
کہ ایک تو عورت کو اگر مجبوری میں طلاق دینی پڑے تو ناپاکی کے ایام میں طلاق نہ دے، اگرچہ دے گا تو ہو تو جائے گی، لیکن ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا حرام ہے، وہ پاکی کے ایام کا انتظار کرے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ناپاکی کے ایام میں فطرتی طور پر مرد کی رغبت عورت کی طرف کم ہوتی ہے، اور پاکی کے ایام میں فطرتی طور پر رغبت ہوتی ہے، تو اگر پاکی کے ایام میں وہ یہ اقدام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنجیدہ وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اقدام کرنے لگا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ناپاکی کے ایام میں عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس سے عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جس ناپاکی کے ایام میں دے رہا ہے وہ ناپاکی کے ایام تو شمار نہیں ہوں گے عدت میں، اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ آئے گا وہ بھی شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد جو ناپاکی کے ایام آئیں گے پہلے مینسز ہوں گے وہ، اور اس کے بعد دوسرے، اور اس کے بعد تیسرے مینسز ہوں گے، تو یہ 3 مینسز شمار ہوں گے عدت میں، تو عدت لمبی ہو گئی۔ تو اگر پاکی کے ایام میں وہ طلاق دیتا ہے تو جیسے ہی وہ ایام ختم ہوتے ہیں تو پہلے جو مینسز ہوں گے وہ عدت کے اندر شمار ہو جائیں گے، تو عدت کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ اور طلاق اگر مجبوری میں دینی پڑتی ہے تو مرد نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں دینی، اور عورت کو سزا دینے کے لیے یا اس کو لٹکانے کے لیے نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، تعلق نہیں نبھ سکتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے دینی ہے، تو وہ بھی اچھے طریقے سے طلاق دی جائے، ایسے طریقے سے بھونڈے طریقے سے نہ دی جائے کہ اور زیادہ نفرتیں بڑھیں۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، دوسری یہ بات پتہ چلی کہ اگر ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی اور وہ طلاق ایسی ہے کہ اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو رجوع کرنا چاہیے، اور پھر جب پاکی کے ایام تو جب وہ اخیر میں پہنچ جائیں تو پھر طلاق دیں تاکہ عدت کا دورانیہ وہ کم ہو۔ تو اب اگر یہ آیت مبارکہ کو آپ سمجھیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت سے پہلے، تو جب پاکی کے ایام میں طلاق دے دے گا اور پہلے مینسز وہ عدت میں شمار ہوں گے تو عدت سے پہلے طلاق کی یہ شکل بن گئی۔ اور آگے ارشاد فرمائے وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور اس عدت کو اچھے طریقے سے شمار کرو، جو ہے اہتمام کے ساتھ حکم دے دیا، اور حکم بھی مردوں کو دیا، عورتیں تو شمار کریں ہی کریں لیکن مردوں کو بھی متوجہ کر دیا تاکہ اس عدت کے شمار کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور ختم ہونے سے پہلے ہی عورت یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے اور وہ عدت کی جو پابندیاں ہیں وہ نہ ختم کر دے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرو، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یعنی جس گھر کے اندر اس کو طلاق ہوئی ہے تو خامند کے اس گھر کے اندر عدت عورت گزارے گی، اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عدت کے لیے عورت کو اس گھر سے نکال دے۔ اس عورت کا جب تک عدت ختم نہیں ہوتی سکنا کا حق، رہائش کا حق وہ باقی ہے، اور وہ خرچہ بھی مرد کے ذمہ باقی ہے، لہذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو وہاں رکھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَخْرُجْنَ، اور یہ عورتیں بھی خود سے نہ جائیں وہاں سے، وہ عدت وہیں پوری کریں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی واضح فحش کام کریں۔ واضح فحش کام کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ بد زبان ہوں، وہ لڑتی ہو، اور 1 منٹ کے لیے مرد کو برداشت نہ ہو اور عورت کو وہ مرد برداشت نہ ہو، تو ظاہری بات ہے پھر کم سے کم 3 مہینے کی عدت کیسے گزرے گی جبکہ وہ ایک دن کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی ایسی شکل ہے تو پھر اجازت ہے کہ وہ پھر جہاں مناسب سمجھے وہاں عدت گزار لے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں جہاں احکامات آتے ہیں، احکامات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے کچھ ارشادات فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو رغبت ہو اور وہ آسانی سے ان احکامات کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ لہذا ارشاد فرمائے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا فرما دیں، کوئی اور اچھی شکل پیدا فرما دیں جس سے آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں، یا یہ معاملہ جانبین کے لیے خیر بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے عورت کو اپنے پاس رکھنے کا معاملہ ہو یا طلاق دے کر رخصت کرنے کا معاملہ ہو، تم میں ذاتی اناد کو سامنے نہیں آنے دینا، بلکہ احکامات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیریں بھی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔